بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اولا ادعو اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، پچھلے چند دنوں سے آپ نے اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، اسی طرح ٹی وی وغیرہ میں یہ ڈیبیٹ سنی ہوگی بارہا، اور آپس میں گفت و شنید بھی چل رہی ہوگی کہ موجودہ مرکزی حکومت اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتی ہے، اور تقریباً اس نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ بزرگ اور دوستو، ہمارے اکابر اور دانشوروں نے عوام کے سامنے یونیفارم سول کوڈ کی حقیقت اور اسی طرح بحیثیت مسلمان اس کے ہمیں ہونے والے نقصانات، اسی طرح بحیثیت اس عظیم ملک کے ایک شہری کے اس ملک پر اس کے جو نقصانات ہوں گے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، رکھی جائیں۔ تو اسی مناسبت سے جمعے کے اس عظیم تر موقع پر آپ کی خدمت میں UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ سے متعلق کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بزرگوں دوستوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہے، اور جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، یا ہم نے جس دین کا ہار اپنے گلے میں پہن لیا ہے، وہ صرف رسوم کا نام نہیں ہے، مذہبی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی پرمپرا نہیں ہے جو ہے بڑوں سے چلی آ رہی ہے۔ اسی رسم و رواج کو ہم نے اپنے گلے کا ہار بنایا ہے، اسی رسم و رواج پر ہم چل رہے ہیں، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح دیگر مختلف مذاہب میں، جس طرح مختلف ریتی اور رواج یا پرمپرائیں دیگر مذاہب میں یا دیگر دھرموں میں رہتی ہیں، ویسے ہی کچھ رواج ہیں، کچھ رسوم ہیں اور کچھ پرمپرا ہے جو چلی آ رہی ہے، اور مسلمان بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ جو بھی رسم ہوتی ہے یا کسی قوم نے اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیا ہوتا ہے، اسلام تو اسے پسند کرتا ہی نہیں۔ رسوم کو، رواجات کو جس کا تعلق اللہ کے حکم سے نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہو، ایسے رسوم تو اپنے پیروں کے تلے دفن کر دیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جاہلیت کی رسم میرے پاؤں تلے دفن ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں پہلی بات تو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں۔ اسلام وہ عظیم دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دھرم کو یا کسی بھی مذہب کو آپ دین کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ دین تو اسلام کا نام ہے۔ پھر اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ جب ہم اسلام کہتے ہیں تو عام طور پر ایک کم پڑھے لکھے مسلمان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، خالد ہے، مجاہد ہے، اور ہمارے ماں باپ نے ہمارا یہی نام رکھ دیا ہے، بس ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی
ایک جو ہے نام کی شناخت ہے، خاندان کی شناخت ہے۔ مسلمان نام ہے اس فرد کا، یا مسلمان نام ہے اس شخص کا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا ہو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کے معنی ہی ہے فرما برداری اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تم فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ تو اسلام نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ اسلام رسوم اور رواج کا نام قطع نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ یہ ہمارا مذہبی یا دینی اصل سورس ہے اور دین کا اصل سرمایہ ہے۔ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا، احادیث کے احکام پر عمل کرنا ہی ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ جہاں کہیں کوئی بات ایسی ہو جو قرآن مجید کے خلاف نظر آ رہی ہو، چاہے وہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں کا رواج ہو، یا ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، جس خاندان میں ہمارے جنم ہوا ہے وہاں کا جو ہے رواج ہو، وہاں کی رسم ہو، لیکن وہ قرآن مجید کے حکم سے متصادم ہو رہی ہو، ٹکرا رہی ہو، تو پھر اس رسم کو چھوڑنا ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت ساری باتیں تو وہ ہوتی ہیں جو قرآن مجید سے واضح طور پر نظر نہیں آتی، احادیث مبارکہ میں ہمیں تلاش بسیار کے بعد بھی، بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملتی، تو اس وقت اجتہاد کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسائل یا ایسی نئی باتیں جو سامنے آئی ہیں لیکن قرآن مجید کی صراحت سے یا احادیث مبارکہ کی صراحت سے اس کا حکم نظر نہیں آتا ہو، تو از حد فکر اور غور کرنے کے بعد ایسے افراد جن کو قرآن مجید پہ اچھی سی مہارت ہے، تفسیر کو اور تفسیر کے اصول کو اور فقہ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور احادیث کو بھی خوب اچھی طریقے سے گہرائی سے انہوں نے پڑھا ہے، اور احادیث کی سندوں پر، صحیح احادیث پر گہری نظر اور پکڑ ہے، ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس آنے والے، جس کو حوادث بولتے ہیں، نئے پیش آنے والے مسائل وغیرہ اور نئے نئے حالات اور نئی نئی چیزوں کے احکام ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ اسی کو کہتے ہیں اجتہاد۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی بھی معاملے کا جواب قرآن مجید سے احادیث سے نہیں ملا، ملتا ضرور ہے، ڈھونڈنے کی اور جستجو کرنے کی فکر اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو جو لوگ مجتہدین ہیں وہ یہی حکم تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ سے مسئلے کو تلاش کر کے نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا حکم اجتماعی طور پر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف اسی حکم کو تسلیم کرے جو حکم قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، اور اس حکم کے خلاف کسی بھی بات پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، چاہے بظاہر غور کیجیے اس بات پر۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے ہی میں ہمارا فائدہ ہے، اور اس کے خلاف کرنے میں ہی ہمارا نقصان ہے۔ لیکن بس اوقات ایک ناقص آدمی کا ذہن کام کرتا ہے کہ قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرنے میں مجھے نقصان نظر آ رہا ہے، تو اس وقت یہی کہا جائے گا کہ بظاہر تمہیں نقصان ہوتا ہو، اس کے باوجود قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنا آپ پر فرض ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے، کوئی تاجر ہے، تجارت کھول کر بیٹھا ہوا ہے، دکان اس نے لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے موقع پر حکم دیا ہے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جب تمہیں آواز لگائی گئی نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ سننے کی طرف دوڑ پڑو، اور بیع کو، تجارت کو، کاروبار کو چھوڑ۔ اب ایک تاجر یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میرے پاس گاہک کا ٹائم ہے، کسٹمر آتے ہیں، اگر میں چھوڑ کر نماز کے لیے جاؤں گا
تو ظاہر میں میرا نقصان ہے، بظاہر اسے نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا فرض ہے، چاہے ظاہر میں تمہیں نقصان محسوس ہوتا ہو۔ اسی طرح پر بہت ساری مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں، جیسے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو سو خمر ہے، شراب ہے، اس کی تجارت میں بڑا فائدہ ہے۔ دنیا میں جتنے تاجر لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی نے ریونیو کمایا ہے، فائدہ کمایا ہے، تو کس نے کمایا ہے؟ سبھی جانتے ہیں، شراب کا تاجر کماتا ہے۔ اور ملکوں میں جتنا ٹیکس وصول ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فائدے والی تجارت ہے اور فائدے والا ٹیکس ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے اور تحقیق بھی کی ہے، تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ ٹیکس ان کو جو ہے شراب کی تجارت سے حاصل ہوتا ہے، شراب کے کاروبار سے ملتا ہے۔ تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ شراب کے کاروبار میں بہت فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ آدمی جو ہے لکھ پتی سے ارب پتی اور کھرب پتی بن جاتا ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سب سے پہلے تھوڑی سی ڈھیل ملی، چھوٹ ملی، تو سب سے پہلے جس تجارت کو حکومت کی جانب سے اجازت ملی وہ شراب کی تجارت تھی، کیونکہ اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام ظاہری فائدوں کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ ناپاک ہے، چھوڑ دو اس کو، فجتنبوہ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ظاہری ان فوائد کے باوجود مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ شراب کی تجارت میں مبتلا ہرگز نہ ہو۔ میں نے شراب کے پینے کی بات نہیں کہی، وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے، صرف تجارت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ان دونوں مثالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی معاملے میں اگر ظاہر ہمیں فائدہ نظر آ بھی رہا ہو، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو ہمارا فریضہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں، اس ظاہری ہونے والے فائدے کو ٹھکرا دیں۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر وہ اپنے اختیار پر چلے، کیونکہ جب اس نے مسلم ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے اور اقرار کر لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو عملی طور پر بھی اس کو ثبوت پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے بعد، اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے اور اپنے ریت و رواج پر عمل نہ کرے، اور ظاہری طور پر محسوس ہونے والے فوائد کے پیچھے یا کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے اللہ کے حکم کو چھوڑ نہ دے۔ یہ مسلمان ہونے کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے جو ہے ایکسپرٹیز اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی اس کی کوئی بھی خواہش اور اس کی کوئی بھی تمنا، اس کی کوئی بھی لالچ یا اس کی کوئی بھی جو ہے دنیاوی فوائد کی چیزیں اگر میرے حکم کے تابع نہ ہو جائیں یا میرے حکم کے ماتحت نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ تو آیت مبارکہ اور یہ حدیث، اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آ جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس حکم کو وہ مان لے، تسلیم کر لے۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز اپنے ذہن میں وہ ہرگز نہ رکھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے انہی آیات اور احادیث کے ذریعے بات رکھی تو انہوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا، فوراً سر تسلیم خم کر لیا اور اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے رسوم عجیب و غریب تھے، رواجات ایسے عجیب تھے کہ جو ہماری عقل میں بھی نہ آئے، کیونکہ وہ جہالت کا یا جاہلیت کا دور سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جاہلیت کے دور میں
پیدا ہونے والے، بڑے ہونے والے اور اسی جہالت پر عمل کرنے والوں نے اللہ کے حکم کے ماتحت ہو کر اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیا۔ بظاہر انہوں نے بہت سارے نقصانات کو گلے لگا لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اللہ کے حکم کو ذرا برابر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں، اس سے پیچھے نہیں ہے۔ میں ان باتوں کی تفصیل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان، میرا فریضہ، آپ کا فریضہ، اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں، اللہ کے حکم کے مطیع ہونے کا ہم کو ثبوت ہر چیز میں پیش کرنا۔ اب آئیے یونیفارم سول کوڈ آخر ہے کیا بھلا، جس کے بارے میں مختلف دنوں سے بہت ہی تیزی کے ساتھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں۔ اس ملک میں بہت سارے قوانین موجود ہیں، اور یہ قوانین اس تاریخ سے ہیں جب اس ملک میں انگریز جو ہے حاکم رہے، حکمران رہے۔ انہوں نے ایک قانون مدون کیا، مرتب کیا۔ اس سے پہلے بھی، انگریزوں کی آمد سے پہلے بھی برسا برس تک اس ملک میں مختلف الگ الگ راجا، مہاراجا، اسی طرح مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی۔ ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں کچھ قوانین وغیرہ مرتب کیے ہیں، بنائے ہیں۔ خیر اس سے بحث نہیں ہے، واسطہ نہیں، لیکن ہر موقع پر اس ملک میں جو صدیوں سے مسلمان رہتے آئے ہیں، ان تمام مسلمانوں کو ان کے جو طریقے ہیں، جو مذہبی قوانین ہیں، ان پر عمل کرنے کی ہر زمانے میں، چاہے وہ دور مسلمان بادشاہوں کا رہا ہو یا مسلمان بادشاہوں کے دور کے اندر مختلف ریاستوں کے الگ الگ غیر مسلم راجا مہاراجا رہے ہیں، ان تمام نے مسلمانوں کو ان کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی دی تھی اور چھوٹ دی تھی۔ تاریخ میں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس تاریخ پر جانا وقت کا ضیاع ہے، آپ جو ہے تحقیق کر لیں، اور جو ہے اس بات کو تمام لوگوں کو جو تحقیق اور جو ہے ریسرچ بھی کرنا چاہیے کہ مسلمان جتنی صدیوں سے اس ملک میں آباد ہیں، کیا وہ اپنے قوانین پر عمل کرتے تھے، یا جس راجا کے وہ ماتحت تھے یا جس بادشاہ کے یا سلطان کے ماتحت تھے، اس میں کوئی اپنا قانون ان پر زبردستی تھوپا تھا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی نے بھی اس طرح مسلمانوں پر اپنا جو قانون ہے، اس کا جو لاگو کیا ہوا قانون ہے، ایسا زبردستی نہیں تھوپا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی جگہ پر ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر، تو مسلمانوں نے وہاں پر جو ہے اس کا دفاع کی کوشش کی، یا وہاں سے منتقل ہو گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، لیکن قوانین پر، انہی قوانین پر عمل کرتے تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلائے ہوئے قوانین ہیں۔ اس سے وہ جو ہے انحراف نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس کا مختصر یہ کہ اس ملک میں جب انگریز آئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں کے جو مختلف الگ الگ مذاہب ہیں، مختلف الگ الگ قبائل ہیں، خاندان ہیں، ہر ایک کے الگ الگ رسم و رواج ہیں، ریت ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے مسائل ان کے سامنے آتے تھے، تو انہوں نے جو ہے ان کا مجموعی طور پر ایک قانون بنانے کا ارادہ کیا۔ تو وہ قوانین انہوں نے الگ الگ قسم کے بنائے، مسلمانوں کے لیے کہ الگ محمد اللہ کے حساب سے انہوں نے بنایا، غیر مسلمین کے لیے کچھ الگ بنایا، اور اس بات کی انہوں نے پوری کوشش کی انگریزوں نے کہ جو ہے جو ایسے قوانین ہیں جنہیں فوجداری قوانین کہتے ہیں، یا اسی طرح پر جو وہ قوانین جو ہے جرائم وغیرہ سے جن کا تعلق ہے، اس کے لیے انہوں نے زیادہ تر وہی قانون بنایا جو ان کے پاس برطانیہ کے اندر نافذ تھا۔ اسی قانون کو انہوں نے لا کر یہاں پر رکھ دیا۔ اور جو عائلی قوانین ہوا کرتے ہیں، جس کو سماجی قوانین کہتے ہیں، یعنی کسی خاص قوم کے، ان کے معاشرے کے، ان کے خاندان کے جو رواج ہیں، انہی رواج پر ان کو باقی رکھنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس پر کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ غیر مسلم برادران وطن نے بھی، جن کے مختلف الگ الگ طبقات ہیں، ان کے پاس ایک منوسمرتی قانون لاگو چلتا تھا، اس کے مطابق ان کو جو ہے عمل کرنے کی انگریزوں نے پوری چھوٹ دی، یعنی سماجی قوانین کے اعتبار سے۔ اور غیر مسلم جو الگ الگ طبقات ہیں، چھوٹے چھوٹے، ان کو جو ہے ان کے طبقات کے مطابق عمل کرنے کی انہوں نے چھوٹ دی۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے قانون مرتب کیا، اسے کہتے تھے اس زمانے محمد اللہ، بعد میں اسی کا نام جو ہے مسلم پرسنل لا قرار پایا۔ تو اس طرح پر جو ہے اس کے اندر اس بات کو پورا رکھا گیا کہ مسلمانوں کے جو عائلی قوانین ہیں، یعنی ان کے جو خاندانی قوانین ہیں، خاص طور پر اس میں جو آتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے اندر آتا ہے نکاح،
اس کے اندر آتا ہے طلاق اور خلا کا معاملہ، اس کے اندر آتا ہے وراثت، اس کے اندر آتا ہے تربیت، حضانت بولتے ہیں اس کو عربی میں، تربیت کا معاملہ، اسی کے اندر آتا ہے لے پالک یعنی اڈاپشن کا معاملہ، ایسی ایسی چیزیں۔ ان میں مسلمانوں کے جو ہے پہلے سے خاندانی جو نظام چل رہا ہے، ان کے اعتبار سے وہ لوگ خاندانی نظام کہتے ہیں۔ مسلمان کہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا قانون ہے، اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ اسی قانون کے مطابق انہوں نے مرتب کیا، اور جب بھی مسلمانوں کے آپس میں کوئی تنازع کا، کوئی جائیداد کا یا اسی طرح کوئی طلاق یا خلا کا معاملہ آتا تو اسی قانون کے مطابق وہ لوگ اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ اب میں آتا ہوں، یہ یونیفارم جو سول کوڈ کا جو ہے شوشہ پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور موجودہ جو مرکزی حکومت ہے وہ حکومت عزم کر چکی ہے، اس کو ہم لاگو کر کے رہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسا، اور سول یعنی یہ کہ خاندانی معاملات میں، سماجی اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور کوڈ کا مطلب قانون، ایک ایسا قانون رہے گا جو اس ملک میں بھارت میں رہنے والے تمام انسانوں کے خاندانی معاملات میں ایک جیسا رہے گا۔ یہ ان کا جو ہے اس مفہوم کا خلاصہ ہے۔ اور اب یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ قبائل کو جو ہے جو مختلف قبیلتیں ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹرائبس، لمباڑے وغیرہ، اسی طرح پر گاؤں ہیں، مختلف الگ الگ قبائل ہیں اس ملک میں جو ہے دیہاتوں میں رہنے والے وغیرہ، ان کو جو ہے اس سے علیحدگی دی جائے گی۔ بقیہ تمام انسانوں کو جس میں مذہبی لسانی اقلیتیں رہیں گی اور مختلف قسم کے لوگ رہیں گے، ان سب کو جو ہے ایک ہی سماجی قانون لاگو کر دیا جائے گا، جس پر عمل کرنے کی ذمہ داری سب کی ہوگی۔ یہ وہ لوگ قانون بنانے والے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر کوئی سکھ بھائی کوئی معاملہ لے کر آپس میں ان کا تنازع ہوا، اس کی بیوی کا اس سے جھگڑا ہو گیا اور بیوی سے وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے یا بیوی سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے، تو وہ جو ہے اپنے اس معاملے کو لے کر عدالت پہنچیں گے۔ عدالت جو ہے ان دونوں کو جو ہے غور کرے گی، طے کرے گی۔ اب جو بھی قانون بننے والا ہے، ابھی تو بنا نہیں، اب اس کا مسودہ بھی سامنے نہیں آیا، مگر جو بھی ہوگا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب جو ہے ان دونوں کو علیحدہ کرنے کا حق نہ ان کی مذہبی کتاب کو ہوگا، نہ اسی طرح پر جو ہے ان کے جو خاندانی رواج چل رہے ہیں، ان کا جو رسم چل رہی ہے، ان کی جو ریت چل رہی ہے، اس کے حساب سے نہیں ہوگا۔ اب یہاں منصف کو یا جج کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ چاہے تو ان دونوں کو علیحدہ کر دے گا، چاہے تو ان دونوں کو رکھے گا۔ یہ جو ہے معاملہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی حال جو کوئی پارسی جائے گا تو بھی ہوگا، یہی حال جو ہے کوئی کرسچن جائے گا بھی تو ہوگا، اب یہی حال جو ہے ایک مسلمان جائے گا بھی تو ہوگا۔ اب اسی طرح پر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو وراثت ہوتی ہے، وراثت کے کون کون حقدار ہیں، اس حقدار کے سلسلے میں بھی جو ہے اب یہ قانون اگر نافذ ہو تو اس کے اندر یہ رہے گا کہ اب تک مسلمانوں میں جو قرآن مجید کا سورہ نساء کے اندر جو آیات ہیں اور صراحت کی آیات ہیں، میرے بھائیوں میں درمیان میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وراثت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بہت سارے معاملات میں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، قرآن مجید کو احادیث کو سمجھنے کے بارے میں اختلافات، جیسے کہ عبادات میں ہوتے ہیں بہت سارے اختلافات۔ عبادات کے اندر کوئی رفع دین کا قائل ہے، کوئی رفع نہ کرنے کا قائل ہے، کوئی آمین زور سے پڑھنے کا قائل ہے، کوئی آہستہ پڑھنے کا قائل ہے۔ اسی طرح کی مختلف جو ہے مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کسی معاملے میں اختلاف نہیں ہے، وہ ہے وراثت کا حکم، یعنی یہ کہ والد کا انتقال ہو جانے کے بعد کہ اس کی جائیداد اولاد میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں اور مرحوم کی بیوی میں کس طرح پر تقسیم ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس بارے میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ جس میں اختلافات بالکل نہیں ہیں اس میں عمل کرنے میں مسلمان سب سے زیادہ پیچھے ہے۔ بحیثیت مفتی ناچیز تقریباً 26 سال سے خدمت انجام دے رہا ہے، بہت ہی کم مسائل سامنے آتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ہے وراثت صحیح تقسیم کرنے کے لیے آ کر مسئلہ پوچھا ہو۔ عام طور پر مسلمانوں نے اپنی بہنوں پر اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جائیداد پر پورے بیٹے قابض ہو جاتے ہیں، اس رہتے مکان میں قابض ہوتے ہیں، برسا برس سے اس مکان پر قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس کے گھر پہ 1 گھنٹہ رہنا بھی گناہ ہے بغیر دوسرے وارثین کی اجازت کے۔ اگر دوسرے وارثین نے اجازت دی ہو کہ آپ ہماری طرف سے کھلم کھلا رہ سکتے ہیں اور سب کے سب بالغ ہوں، تب جا کے رہ سکتے ہیں۔ اگر دوسرے وارثین اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر جلد سے جلد اس وراثت کو یا اس مال کو یا اس گھر کو یا وہ جائیداد کو، جو بھی ہے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے کمپنی ہو، چاہے چھوٹا کاروبار کیوں نہ ہو، پان کا ڈبہ کیوں نہ ہو، ایک بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ باپ کے انتقال کے بعد وہ جو ہے اس پر قبضہ جما کر بیٹھے اور جو بھی آمدنی ہو وہ خود اس کو سمیٹتا رہے۔ ہرگز جائز نہیں، حرام ہے، ظلم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا
بہن وہاں ٹھہر کر پوچھے گی وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سن لو داستان میری۔ ایسا ظلم مسلمانوں نے ڈھایا ہے، آج سے نہیں برسا برس سے ڈھا رہے ہیں۔ کیوں ڈھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے صدیوں سے یہاں کے رہنے والے جو غیر مسلم منواد ہیں ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور ان کی رواجوں کو اپنے اندر سمو لیا، قبول کر لیا۔ اگر اللہ کا حکم نافذ کرتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اگر ہر والد کے انتقال کے بعد اس کے تمام بیٹے یا ذمہ دار بیٹا آ کر یہ عرض کرتا، یہ پوچھتا کسی مفتی سے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، کل ہی وہ مرے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وراثت کو 3 دن ہونے سے پہلے تقسیم کر لیں۔ اگر اسی طرح تمام مسلمان یا مسلمانوں کم سے کم 50% طبقہ اس پر عمل کرتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں نے قرآن مجید کے کھلا حکم پر، وراثت کا حکم قرآن مجید کا حکم ہے، مکمل ایک رکن اس پر نافذ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم سے پڑھ لیتے چلے جائیں آپ، ایک ہی جگہ پر تمام مسائل بیان کر دیے۔ مسلمانوں نے اس حکم کو بالائے طاق رکھ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ یا اللہ مجھے معاف کرے، جس رسم کو وہ اپنے قدموں تلے دبانا چاہیے تھا، رسموں کو انہوں نے گلے لگا دیا اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے یہ نوبت آ رہی ہے کہ آج اس حکم کو ختم کر کے ایک ایسا قانون نافذ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہنوں کو جو وراثت کا حصہ مقرر ہونا چاہیے تھا، اور یہ ظالم حکومت چاہتی کہ اس سے زیادہ ان بہنوں کو دلایا جائے۔ بہرحال تو میں در حقیقت عرض کر رہا ہوں، ایسے جو مسائل ہیں ان مسائل کو جو ہے اب یہ قانون لاگو اگر ہو تو ان مسائل کے اندر یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے آپ اپنے قرآن پر حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں یہ ہے اس کے اندر سب سے بڑی مشکل اور مصیبت جو مسلمانوں کو جو ہے اس وقت پریشان کر رہی ہے کہ اب آپ قرآن مجید کے حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ یوصیکم اللہ اور فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کی آیت قرآن مجید میں رہے گی، آپ اپنے عمل میں اس کو نہیں لا سکو گے۔ آپ کی بہن عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، وہاں جا کر بولے گی کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کل ان کا انتقال ہوا اور مجھے جو ہے اس وراثت کا حصہ چاہیے، اور منصف اور جج اس کو تو پہلے لٹکا کر رکھے گا 10-15 سال، اس کے بعد جو ہے برابر سرابر کا وہاں پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہو تو وہ آدھا کر کے دونوں کو بانٹ کر دے دے گا۔ یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ابھی تو اس کا ڈرافٹ یا مسودہ سامنے نہیں آیا ہے، تو اب مسلمان کر کیا سکتے ہیں؟ اگر اس طرح کا حکم نافذ ہو جائے تو کر کیا سکتے ہیں؟ اس کا جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی شدت سے مخالفت کریں گے۔ مخالفت کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اب نکلو احتجاج شروع کر دو، کیونکہ مسلمان جو ہے بڑے جذباتی ہیں، کوئی بھی بات جب ان سے کہی جاتی ہے تو وہ جذبات میں کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ ہم کو جذبات میں یہاں پر غلط قدم نہیں اٹھانا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ ہم جو ہے ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں اس ملک کے، ان پر ہم اعتماد کریں۔ وہ لوگ جس حد تک کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کوششوں پر ہم کو اعتماد ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں پرسنل قوانین کی حفاظت کی، وہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو ہے جو استھاپنا ہوئی تھی یا اس کی جو تاسیس ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جو آئینی سماجی قوانین ہیں ان قوانین کی حفاظت کی جائے۔ ہم مسلمان یہاں اس حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم جو ہے سزاؤں کے بارے میں بھی یا فوجداری قوانین کے بارے میں بھی وہی حکم آپ لگائے ہمارے درمیان جو قرآن مجید کا حکم ہے، ہم یہ نہیں عرض کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے پرابلم حکومت سے ہمارے درمیان آ سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آئینی قوانین ہیں، سماجی قوانین ہیں، ان قوانین میں جس طرح پہلے سے سلسلہ چل رہا تھا، یعنی انگریزوں کے دور سے، اسی سلسلے کو باقی رکھیں، اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں۔ چنانچہ جس وقت یہاں پر جو ہے قانون ساز اسمبلی ڈرافٹ قانون کا تیار کر رہی تھی، اس میں بھی اس مسئلے کو پیش کیا گیا، لیکن وہاں جو ہے قانون ساز اسمبلی نے ایک تھوڑی سی غلطی کر دی، جس کا خمیازہ جو ہے آگے چل کر اس ملک کے بہت سارے باشندوں کو ہو سکتا ہے۔ غلطی یہ ہے کہ ایک آرٹیکل 44 یعنی کچھ وہ ایسی جو انہوں نے مراعات رکھی ہے، کچھ ایسی جو ہے سفارشیں کی ہیں کہ اس ملک کے تمام عوام مل کر اگر کوئی ایک آئینی قانون بنانا چاہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور ریاست اس سلسلے میں پہل کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے بہت ساری ایسی ہدایتیں ہیں جن پر جو کسی حکومت نے عمل کیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آرٹیکل یعنی دفعہ 38 آرٹیکل ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس ملک کے جتنے رہنے والے باشندے ہیں ان باشندوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، آمدنی کے اندر برابری قائم کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی بہت زیادہ مالدار کوئی بہت زیادہ غریب نہ ہو۔ بتائیے اس پر کسی حکومت نے عمل کیا ہے؟
مالدار بہت زیادہ مالدار ہے، کسی کے پاس گھر ہے تو 10 گھر ہے، اور کسی کے پاس گھر نہیں تو اس کی نسل در نسل 5 نسل سے ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، بیچارے وہ کرائے میں جی رہے ہیں۔ کہاں یہاں پر جو ہے آمدنی کو برابر کرنے کی کوشش اور فکر کی گئی؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں نہیں کی گئی، لیکن آرٹیکل جو 25 ہے اور آرٹیکل 26 ہے جو کسی بھی فرد کو، کسی بھی جو ہے دین کے ماننے والے اور مذہب کے ماننے والے کو اپنے دین اور مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی پوری اجازت اور اختیار دیتا ہے، اور یہ بنیادی قانون ہے۔ یہ بنیادی قانون جو ہے دوسرے جو قوانین ہیں جس کو بنیادی قانون نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ ریاست کی ایک فکر ہوگی، کوشش ہوگی جو ہے کیا کہتے ہیں ایسا قانون جس کی سفارش کی گئی ہے اس سے اگر ٹکراتا ہو تو پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بنیادی قانون کو ہی اہمیت دے، اور وہ قانون اگر بنیادی قانون سے ٹکراتا ہے تو وہ جو دوسرے جو قانون ہیں جن کی جو سفارش کی گئی ہے ان قوانین پر عمل نہ کیا جائے۔ لیکن ہماری مرکزی حکومت تو ہر معاملے کو یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کس سے مسلمان کا جو ہے زیادہ نقصان ہوتا ہو اس کو ہم لاگو کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ قانون سے صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو اس قانون کی زد میں آنے والا ایک بڑا طبقہ ہے، بڑا فریق سمجھا جا سکتا ہے، لیکن قوانین سے جو نقصان ہوتا ہے مختلف لسانی اقلیتوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، مختلف قبائل کو بھی نقصان ہوتا ہے، اسی طرح جو دیگر مذہبی اقلیتیں ہیں، پارسی ہیں، کرسچن ہیں، سکھ بھائی ہیں، ان تمام کا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے کیا اس طرح قدم اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں وہ جانے، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے پہلا کام تو آپ کے سامنے یہ رکھا کہ ہم پہلا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان پر اعتماد کریں، کوئی اپنی طرف سے احتجاج وغیرہ نہ کرے، اگر وہ ہدایت دیں گے تو اس ہدایت کے مطابق آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی۔ سردست جو ہدایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو جو ہے لا کمیشن نے ہر ہندوستانی شہری سے ایک جو ہے رائے مانگی ہے کہ اس جو بننے والے قانون ہے مجوزہ قانون جس کو جو ہے ایکسٹرا سول کوڈ یا UCC کہتے ہیں یا آئلی سماجی قانون، مشترکہ سماجی قانون، ان قانون کو جو ہے آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو ہم کو رائے یہ پیش کرنی ہے کہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا کیا ہے وہ تو یہ لوگ جو ہے لا کمیشن سے باضابطہ مل کر اس کی وجوہات پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارے پاس بھی ایک لیٹر آیا تھا، وہ جو ہے اس کا زیراکس نکال کر یہاں پر لگایا گیا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے اس کا QR کوڈ سے اپنے فون پر اسکین کر کے سیدھا جو ہے اس کی لنک پر کلک کریں، آپ جی میل میں پہنچ جائیں گے، پھر جی میل سے آپ اپنا نام لکھ کر جو ہے اس کو سینڈ کر دیں۔ تو یہ جو ہے آپ کی طرف سے ایک جو ہے اطلاع ہوگی لا کمیشن کے پاس اور جو ہے قانون سیکرٹری کے پاس کہ آپ اس قانون کو پسند نہیں کرتے۔ اب ہمارے بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کیا اس طرح کرنے سے وہ قانون نہیں بنے گا؟ بھائی بنے گا یا نہیں بنے گا اس سے ہم کو واسطہ نہیں ہے، ہم کو از حد کوشش کرنی ہے کہ اس قانون کی مخالفت کریں، کم سے کم ہم لا کمیشن کو بتا تو سکیں کہ دیکھیے بھائی اتنے لاکھ لوگ ہیں جو اس قانون کی خلاف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لا کمیشن نے کوشش کی، لیکن اس وقت بھی بہت سارے جو ہے علماء نے اور جو ہے مختلف انفرادی لوگوں نے بھی لا کمیشن کو درخواست پیش کی، تو لا کمیشن نے یہ سفارش کی کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس قانون کو نافذ کیا جائے، یہ پچھلے 10 سال پہلے ہوا تھا، لیکن اب جو دوبارہ نافذ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم پہلا کام اس وقت یہ کریں کہ ہم جو ہے لا کمیشن کو اپنا جو ہے شکایت نامہ بھیجیں کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں ہے، پہلی بات۔ پھر اگر یہ قانون نافذ ہوتا بھی ہے تو کیا کیا جائے؟ کیا ہم جو پھر جو ہے احتجاج کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ تو اس سلسلے میں ہم کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی آئلی اور سماجی معاملے کو لے کر عدالت نہ جائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم پہلے سے بھی یہ بولتے آ رہے ہیں، برسا برس سے یہ علماء بول رہے ہیں، پکار رہے ہیں، بار بار یہ تقریریں ہو رہی ہیں کہ اپنے کسی بھی معاملے کو لے کر عدالت کو نہ جائیں۔ یعنی کہ لڑائی جھگڑے وغیرہ کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، یا وراثت کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، یا اسی طرح پر جو ہے اڈاپشن کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ، جو آئلی معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو لے کر ہمیں عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے۔ ہم جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے، شوہر اپنے بیوی کا حق ادا کرے، ماں باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرے، اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے قرآن مجید کے حکم کے مطابق، تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی عدالت نہیں ہوگی۔ والد کا انتقال ہو جائے تو جو ہے بچے آپس میں ایک مفتی کے پاس بیٹھ کر ان سے معاملہ مسائل معلوم کریں کہ وراثت میں کس طرح تقسیم ہوگی۔ آپ کسی بھی مفتی کے پاس جا سکتے ہیں وراثت کے معاملے کو لے کر، یہ مسئلہ وہ مسئلہ حنفی شافعی اہل حدیث فلاں سنا شیعہ سنی کچھ نہیں، وراثت کا معاملہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہے۔ وہ مسئلہ لے کر ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ جواب دے دیں گے، مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ تو یہ جو مسائل ہے، اسی طرح طلاق کا جھگڑا پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، طلاق کا جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا تو بیوی طلاق کھلا لینا نہیں چاہے گی، جب بیوی شوہر کا صحیح حق ادا کرے گی تو شوہر اسے طلاق دے گا نہیں۔
تو جب یہ چیزیں اگر ہم جو ہے مسلمان اچھی طریقے سے اس پر عمل کریں گے تو کوئی پنچایت یا کوئی جھگڑا یا کوئی جو ہے آپسی نا اتفاقی یا عدالت تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو مسلمانوں آج سے آپ یہ طے کر لیجئے کہ ہم عائلی معاملات کو لے کر عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے۔ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے اوپر جو بھی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ پورا کریں گے۔ میں اگر شوہر ہوں تو میں بیوی کا پورا حق ادا کروں گا، بچوں کا پورا حق ادا کروں گا۔ اگر میں بیٹا ہوں تو ماں باپ کا حق ادا کروں گا۔ اگر میں بیٹی ہوں تو جو ہے میں ماں کا حق ادا کروں گی، والد کا حق ادا کروں گی، ان کے حکم کے خلاف نہیں کروں گی۔ اور باپ اپنی بیٹی کا پورا حق ادا کرے گا، اسے زبردستی اپنی خواہش کے مطابق دوسرے کے نکاح میں نہیں ٹھوسے گا۔ جہاں وہ چاہے گی اگر وہ حلال انداز میں ہو تو اسے نکاح کرنے کی اجازت دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں پر سب کا حق ادا کرنے کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں۔ پھر اس کے باوجود اگر کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، کچھ جو ہے نا اتفاقی نظر آ رہی ہو، تو اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے آپ کے رب کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر یہ مومن جب تک اپنے آپسی نا اتفاقیوں میں آپ کو حاکم یا حکم نہیں بنائیں گے اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ یعنی یہ کہ ہم آپسی نا اتفاقیوں کے اندر اگر جو ہے اس ملک کی عدالت کو یا کسی بھی ملک کی عدالت کو حاکم بناتے ہوئے معاملہ ان کے پاس لے جائیں گے تو ہماری ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ ہمیں کس کو حاکم بنانا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کو حاکم بنانے کا مطلب قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے رسول کو حاکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ احادیث کے مطابق عمل کرنا۔ اور قرآن و حدیث کو سمجھنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہیں، مفتیان ہیں۔ اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں تو آپ خود اس پر عمل کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا علماء اور مفتیان کے پاس پہنچے، وہ لوگ اس کا شرعی حکم آپ کو بیان کر دیں گے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں امید رکھتا ہوں میرے تمام ناظرین اور سامعین سے کہ انشاءاللہ آج کی تاریخ سے جتنے مسلمان ہیں، جتنے مجھے اس وقت سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، وہ سب اس بات کو طے کر لیں کہ ہم سب ہر ایک کا حق ادا کریں گے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے، پہلا فریضہ ہے۔ تو اس طرح پر یونیفارم سول کوڈ کے کئی قوانین بن جائیں، کوئی ہمیں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کا صحیح حق ادا کریں گے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اپنے شوہروں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا پورا حق ادا کریں۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی سب کا پورا مکمل حق ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نوبت کسی وجہ سے بات کی سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہو جائے، کچھ اتفاقی ہو جائے، تو اس وقت عدالت کو نہ پہنچیں۔ اگر بیوی پر شوہر ظلم کر رہا ہو تو وہ خلا حاصل کرنے کا جو اچھا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق معاملہ اپنے سامنے، بڑوں کے سامنے پیش کرے۔ وہ اس کو بلائیں گے، فہمائش کریں گے اور اس کے سامنے بات رکھیں گے کہ بھائی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، حق ادا نہیں کر سکتے، تو آپ جو ہے ان کو کیا کریں، طلاق دے دیں۔ اسی طرح پر جو ہے یا خلا ان کو قبول کر لیں۔ اس طرح پر معاملات حل کیے جائیں، عدالت کو نہ پہنچے، کیونکہ کوئی بھی قانون اگر بنتا ہے تو قانون اسی وقت مداخلت کرتا ہے جب آپ عدالت کو پہنچتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ بن گیا مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، جیسا کہ امکانات اور اندیشے ہیں، پھر بھی اس وقت کب عمل کریں گے؟ جب آپ میں سے کوئی جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور بیوی جا کر کہے گی کہ شوہر مجھ پر ظلم کر رہا ہے، تب جا کے عدالت جو ہے درمیان میں اثر انداز ہوگی۔ اگر بیوی عدالت ہی کو نہ جائے، اگر شوہر نے ظلم نہیں کیا تو بیوی کہیں نہیں جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے نااتفاقی ہو جائے تو وہ اپنے بڑوں کے سامنے رکھے۔ قرآن مجید کا کھلم کھلا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دونوں اتفاقی کریں تو بڑوں کے سامنے بات رکھیں، بڑے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پھر اس کے شدید نقصانات مسلمانوں کو بھگتنے ہوں گے۔ تو پہلی بات ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ابھی کوئی احتجاج وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کریں ہمارے بڑے کر رہے ہیں، ہم کو جتنی ہدایت دی گئی اتنا ہم لوگ کر لیں۔ دوسری بات سب سے اہم گزارشات یہی ہے کہ ہم ہر ایک کا حق ادا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم بنائے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیں، تو انشاءاللہ اس طرح کے کوئی قوانین بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔